وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان کا اکرام کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن انسان کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جب گھر میں مہمان داخل ہو مہمان کا اکرام کرے اور اس کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آئے۔ مہمان اللہ کی ایک نعمت ہے، مہمان کی آمد پر خوش ہونا چاہیے۔ مہمان کے آنے سے پہلے ہی اللہ رزق میں اضافہ کر دیتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے۔ مہمانوں کے آنے سے کھانے پینے میں کمی نہیں ہوتی، بظاہر نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اللہ ان کی آمد سے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرات صحابہ اور سلف میں یہ ایک جذبہ تھا، وہ لوگ مہمان کا بڑا اکرام کیا کرتے تھے، مہمان کی آمد پر خوش ہوتے تھے، خود کچھ نہ کھاتے لیکن مہمان کو کھلایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، آپ نے اپنے گھر پیغام بھیجا اگر کچھ ہو تو اس کے لیے لایا جائے۔ گھر سے پیغام آیا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کون ہے کہ جو اس کا اکرام کرے؟ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا اکرام کروں گا۔ حضرت ابو طلحہ اس مہمان کو لے کر اپنے گھر آئے، اپنی اہلیہ حضرت سلیم سے کہا کہ یہ حضور کے مہمان ہیں، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے مہمان کا اکرام کرنا ہے، کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت سلیم نے کہا اتنا ہے کہ بچے کھائیں گے، آپ کھائیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کہا مہمان کو کھلا دیں گے، ہم خود بھوک کی حالت میں رہیں گے۔ حضرت سلیم نے اس کو پسند کیا اور فرمایا جب کھانا سامنے رکھا جائے گا میں دیا صحیح کرنے کے بہانے اٹھا لوں گی اور دیے کو بجھا دوں گی، تم خالی ہاتھ چلانا، مہمان کھانا کھائے گا، اس طرح حضور کا مہمان سیر ہو جائے گا، اور ہم نے اگر کھانا نہ بھی کھایا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کہا بچوں کو سلا دو۔ حضرت سلیم نے بچوں کو سلا دیا، مہمان کے سامنے کھانا رکھا۔ اب میزبان ابو طلحہ خالی ہاتھ چلا رہے اور مہمان کھانا کھا رہا ہے۔ مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جب صبح حضور کی خدمت میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی تھی، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے رات کے عمل سے بہت خوش ہوا ہے اور اللہ نے تمہاری مدح میں قرآن کی آیت نازل کی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود فاقے کی حالت میں، تنگی کی حالت میں کیوں نہ ہو۔ خود کھانے کی حاجت تھی، خود نہ کھایا، مہمان کو کھلایا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدح میں قرآن کی آیت نازل کر دی۔ تو ایمان کی علامت ہے کہ انسان مہمان کی آمد پر خوش ہو، مہمان کا اکرام کرے۔ آج وقت اور زمانہ ایسا آ رہا ہے، کوئی مہمان آ جائے تو عموماً پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں، پیشانی پہ 12 بج جاتے ہیں، 6 بجے بھی ہوتا ہے کہ مہمان کو اور کوئی وقت نہیں ملا، کھانے کے وقت آ گیا۔ حالانکہ مہمان کی آمد سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ 3 کو لے کر تیسرا اصحاب صفہ میں سے 1 کو لے جائے، جس کے گھر میں 3 کا کھانا ہو چوتھا اصحاب صفہ کو لے جائے۔ اصحاب صفہ یہ وہ صحابہ تھے جو مسجد نبوی میں ہوتے تھے، حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے، وہیں ان کا کھانا پینا اور سونا ہوتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے 3 کو اپنے ہاں لے آئے، اپنی گھر والی سے کہا ان کے لیے کھانا بناؤ، یہ مہمان ہیں۔ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کیا گیا۔ خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور کے پاس رات کو وہیں ٹھہرے، عشاء کی نماز ادا کی اور کافی دیر حضور کے ساتھ رہے، گفتگو ہوتی رہی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے تو ابوبکر صدیق واپس آئے، تو آپ کو آنے میں کافی تاخیر ہو گئی تھی۔ تو مہمانوں کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تھا تو مہمانوں نے کہا تھا جب تک ابوبکر صدیق نہیں آئے تو ہم کھانا نہیں کھاتے، جب وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم کھانا کھائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر جب آئے تو آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کیا تم نے مہمانوں کو کھانا دیا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو پیش کیا تھا لیکن مہمانوں نے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جب تک ابو بکر نہ آئے تو ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ میں اس کھانے میں سے نہیں کھاؤں گا، اور اپنے بیٹے عبد الرحمن پر بھی غصہ ہوا کہ مہمان آئے ہوئے تھے، تم نے کھانا نہیں کھلایا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا میں نے تو ان سے کہا تھا، لیکن ان کی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ کھاؤں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان اتنی دیر سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، پھر کھانا لایا گیا، ان کے سامنے رکھا گیا۔ اب جب وہ تینوں مہمان کھانے لگے تو جتنا کھانا کھا رہے ہیں کھانا نیچے سے اور بڑھتا جا رہا ہے، اللہ کھانے میں برکت ڈال رہا ہے، کھانے میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تینوں مہمانوں نے کھانا کھا لیا لیکن وہ سالن ختم نہ ہوا۔ اب حضرت صدیق اکبر لے کر اپنی اہلیہ کے پاس آئے۔ اہلیہ نے جب دیکھا کہا یہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہے، تینوں نے کھا لیا صحابہ نے، لیکن کھانے میں تو کوئی کمی نہ آئی۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ قرۃ عینی لہی الآن اکثر منہا قبل ذلک بثلاث مرات۔ حضرت ابوبکر صدیق کی اہلیہ نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس کھانے میں تو بہت برکت ہو گئی، یہ تو پہلے سے بھی 3 گنا زیادہ ہو گیا۔ دیکھیے گھریلو زندگی میں تعلق کیسا تھا کہ بیوی اپنے شوہر کو کس طرح مخاطب کر رہی ہے، قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیا آج کوئی خاتون اپنے شوہر کو اس طرح مخاطب کرے گی؟ اور کہا اس کھانے میں تو 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر بھی سمجھ گئے یہ مہمانوں کی آمد سے برکت ہوئی ہے، بابرکت کھانا ہے، تو انہوں نے بھی پھر کھانے میں سے کھایا اور کہا میں قسم کا کفارہ دے دوں گا، یہ بابرکت کھانا کبھی کبھی ملتا ہے۔ اب انہوں نے بھی کھایا، اہلیہ نے بھی کھایا، پھر یہ کھانا حضور کے پاس لے جایا گیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12 افراد آئے اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 20 آدمی موجود تھے، اور ان کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا۔ آتے گئے لوگ کھاتے گئے جاتے گئے، کھاتے گئے جاتے گئے، سب نے کھانا کھا لیا لیکن پھر بھی وہ کھانا ختم نہ ہوا۔ تو اللہ نے مہمان کی آمد سے رزق میں ایسی برکت ڈال دی۔ تو مہمان کے آنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی، مہمان کی آمد سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جتنا انسان وسعت ہے وسعت کے مطابق اکرام کر لے تو اس اکرام میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ ہاں فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، اتنا اکرام جتنا اس مہمان کو ضرورت ہے اس حد تک اکرام کیا جائے۔ خندہ پیشانی سے انسان ملے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو، اللہ نے جتنا مجھے رزق دینا ہے اللہ مجھے یہ اکٹھا رزق ابھی دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے خوب رزق دے دیا۔ کئی عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا پھر گزر ہوا تو دیکھا وہ شخص ابھی بھی انہی نعمتوں میں مزے کر رہا ہے، اللہ نے اسے انعامات اور بھی دیے ہیں، خوب اس کا گھر کا دروازہ کھلا ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں، مہمانوں کی آمد ہے، آنا اور جانا ہے، رزق اس کا بڑھتا جا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس شخص نے تو اپنا رزق مانگا تھا، اس کو رزق دے دیا گیا، کیا وہ اب تک ختم نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ اس کو رزق دے دیا گیا تھا لیکن اس نے اپنے رزق میں مہمانوں کا حصہ رکھا، مہمان آتے رہے کھاتے رہے تو ہم نے اس مہمانوں کی وجہ سے اس کے رزق کو بڑھا دیا۔ یہ جو چل رہا ہے ختم نہیں ہو رہا، یہ ہم نے مہمانوں کی آمد سے بڑھایا ہے۔ یہ واقعہ ایک کتاب ہے، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات اس میں موجود ہے۔ تو دیکھیے اللہ نے مہمان کی آمد پر رزق میں کتنی برکت ڈال دی۔ مہمان ابھی گھر کے دروازے سے داخل ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گھر کے اندر مہمان کی وجہ سے رزق میں اضافہ غیبی طور پہ فرما دیتے ہیں۔ ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں ایک واقعہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اب ان کے درمیان جھگڑا کچھ طول ہو رہا تھا، اسی دوران دروازے پہ دستک آئی تو یہ شخص گئے، دیکھا تو وہ ان کے رشتہ دار تھے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹھک میں اس کو بٹھایا تو اپنی گھر والی سے کہا اب تو مہمان آ گئے، جھگڑے کو ختم کرو اور مہمان کے لیے تازہ کھانا بناؤ، ان کا کچھ اکرام ہو جائے۔ تو گھر والی نے غصے میں کہا نہ تمہارا میرے اوپر کوئی حق ہے نہ تمہارے مہمان کا ہے، میں کوئی اکرام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اصرار کیا تمہارا مجھ سے جھگڑا ہے لیکن مہمان کا تو اکرام کرو، لیکن ان کی اہلیہ نے کہا نہیں، نہ میں تمہیں کچھ دوں گی نہ تمہارے مہمان کو دوں گی۔ اب یہ انہوں نے سوچا مہمان کو خالی ہاتھ لوٹانا تو مناسب نہیں، چلو پڑوس والوں سے کہتا ہوں وہ کچھ کھانا بنا کے دے دیں۔ تو پڑوسیوں کے دروازے پہ دستک دی کہ میرے گھر پہ مہمان آئے ہیں اور میری گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے ایک عذر بنایا اور کھانا پکانے والا کوئی نہیں ہے، اگر آپ کچھ کھانا بنا کے دے دو تو مہمان کھا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بنا لیتے ہیں۔ اب تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، ایک دم بیٹھک کے جو دروازہ تھا اس پہ دستک ہوئی تو یہ شخص باہر نکلا تو دیکھا ان کی وہی گھر والی ہیں دوسرے کمرے میں،
اور وہ رو رہی ہیں بے اختیار اور اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، اور میں ابھی کھانا بناؤں گی مہمان کے لیے، تمہارے لیے بھی مہمان کے لیے بھی۔ انہوں نے کہا میں نے تو پڑوسی کو کہہ دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں بناؤں گی۔ اس نے کہا یہ آخر ایک دم تبدیلی کیسے آئی؟ پہلے تو تم قسم کھا رہی تھی میں کھانا نہیں بناؤں گی، تمہارا کوئی حق نہیں، اب تم کیسے کہہ رہی ہو مجھے معاف کرو میں کھانا بناؤں گی؟ اس خاتون نے کہا جب میں نے تم سے جھگڑا کیا، جھگڑنے کے بعد میں اپنے کچن میں داخل ہوئی تو میں نے ایک سفید ریش آدمی کو دیکھا، سفید لباس سفید کپڑوں میں تھا، اور وہ ہمارے آٹے کی بوری سے آٹا نکال رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور میں یہ آٹا جو لے کر جا رہا ہوں، اللہ نے تمہارے آٹے میں مہمان کے آنے سے پہلے برکت ڈال دی تھی کہ اس سے وہ کھانا بنے گا، مہمان کھائیں گے، لیکن جب تم نے انکار کر دیا کہ میں کھانا نہیں بنا رہی، تو اب میں یہ آٹا لے جا کر اس پڑوسی کے آٹے میں شامل کروں گا تاکہ اس آٹے کے اندر برکت ہو جائے، اس لیے کہ تم نے مہمان کے اکرام سے انکار کیا ہے۔ اب وہ خاتون کہتی ہیں وہ شخص ایک دم آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے معاف کرو میں کھانا بناؤں گی۔ اب انہوں نے مہمان کے لیے کھانا پھر خود بنایا۔ تو اس واقعے میں دیکھیے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی چیزیں انسان کے سامنے لے آتا ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے کہ مہمان ابھی آیا نہیں، مہمان کے آنے سے پہلے اللہ نے رزق میں برکت ڈال دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، مہمان کا اکرام کرے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا۔ حضرت رجا بن حیوہ رحمہ اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آیا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کوئی کام کاج کر رہے تھے، دیا قریب میں جل رہا تھا اور ان کا غلام دوسرے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ اسی دوران کہتے ہیں اچانک دیا بجھ گیا۔ رجا ابن حیوہ کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہا غلام سے کہو کہ وہ دیا جلا دے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ مناسب نہیں، غلام ابھی ہی سویا ہے۔ پھر میں نے کہا میں اٹھ کے جلا دیتا ہوں، کہا نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت لینا مناسب نہیں ہے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز خود اٹھے اور خود اٹھ کر اپنے دیے کو جلایا اور ایک جملہ کہا قمت وانا عمر بن عبدالعزیز ورجعت وانا عمر بن عبدالعزیز، جب میں اٹھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز تھا، دیا جلا کے واپس آیا ہوں تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں، یعنی میرے عمر ہونے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، میری شان میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو دیکھیے مہمان کا اتنا اکرام کہ وقت کے خلیفہ ہیں لیکن ان سے دیا نہیں جلایا، خود اٹھ کر دیا جلایا تاکہ مہمان کے اکرام میں کمی نہ ہو جائے۔ اس لیے مہمان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا جائے، مہمان کے آنے پر خوب اکرام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ امام ابو الربیع رحمہ اللہ بغداد شہر میں داخل ہوئے، تو انہیں پتہ چلا کہ شہر کے اندر ایک خاتون ہے جس کا نام فضہ ہے، اس خاتون کے ہاں ایک بکری ہے جس کے ایک تھنوں سے دودھ نکلتا ہے اور ایک تھن سے شہد نکلتا ہے۔ یہ کہتے ہیں میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ آج تک میں نے ایسی بکری نہیں دیکھی، میں بھی جا کر دیکھوں کہ یہ کون سی بکری ہے جس کے تھن سے شہد نکلتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابو الربیع رحمہ اللہ اس گھر میں پہنچے، دروازے پر دستک دی تو ایک خاتون نکلی، پوچھا بھائی کون؟ انہوں نے کہا میں نے اس طرح سنا ہے تمہاری بکری کے تھنوں سے دودھ اور شہد نکلتا ہے، میں اس بکری کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس خاتون نے مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں بٹھایا، تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتاؤ کہ آخر یہ دودھ اور شہد کیسے نکلتا ہے؟ انہوں نے کہا تم خود جا کر دیکھ لو۔ انہوں نے مجھے ایک برتن دیے، کہتے ہیں بکری میرے سامنے لائی، میں نے جب نکالا تو ایک تھن سے واقعی دودھ ہے اور دوسرے تھنوں سے نکالا تو شہد تھا، اور میں نے چکھا اس کا ذائقہ بھی بہت لذیذ تھا۔ تو میں نے کہا یہ اچانک کیسے ہوا؟ کیا ابتدا سے اس کا دودھ اور شہد آ رہا ہے یا کوئی خاص سبب بنا؟ تو خاتون نے واقعہ سنایا، واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر میں مہمان آئے، تو مہمان آئے گھر میں اور کچھ تھا نہیں، یہی ایک بکری تھی، اور اس بکری کے دودھ سے ہمارے بچوں کی بھی کفالت ہوتی تھی، ہماری بھی بچے بھی یہ دودھ پیتے تھے اور ہم میاں بیوی بھی یہ دودھ پیتے تھے۔ لیکن مہمان آ گئے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا مہمان کا اکرام بڑا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر اکرام کس طرح کیا جائے؟ کہا اکرام یہ ہے کہ ہم یہ بکری مہمان کے لیے ذبح کر دیتے ہیں۔ تو شوہر نے کہا پھر بچے کیا دودھ پئیں گے؟ کہا اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دے دے گا، مہمان کا اکرام ہوگا، اللہ رزق میں وسعت دے دے گا۔ اب یہ شوہر بکری کو لے کر باہر گیا، دروازے کے باہر ذبح کرنے لگا، اب وہ باہر لٹایا، اسے ذبح کیا،
خاتون کہتی ہیں اتنے میں نے دیکھا اوپر کی منزل کی سیڑھیوں سے اسی طرح کی ایک بکری نیچے اتر کے آ رہی ہے۔ میں یہ سمجھی کہ میرے شوہر کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی تھی اور اوپر چلی گئی، اب اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ تو میں نے اس بکری کو پکڑا، پھر میں باہر گئی، باہر جا کر کیا دیکھا، وہ تو میرا شوہر بکری کو ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرنے کے بعد ابھی کھال اتار رہا ہے۔ تو میں نے کہا اگر یہ وہ بکری ہے تو یہ کہاں سے آ گئی؟ اگر یہ وہی ہے تو باہر ذبح کون سی ہو رہی ہے؟ تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ تم نے جو بکری ذبح کی ہے کسی طرح کی اور بکری آئی ہے۔ شوہر اندر آئے تو دیکھا واقعی وہ بکری اسی طرح کی تھی۔ شوہر نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غیبی طور پر بھیجی ہوگی کہ ہم نے مہمان کا اکرام کیا ہے۔ اب تھوڑی دیر بعد جب اس کا دودھ نکالنے لگے تو ایک برتن میں نکالا تو دودھ، دوسرے میں تھنوں میں سے جب نکالا تو اس میں شہد تھا۔ تو کہا اللہ نے مہمان کی وجہ سے ہمیں یہ بکری بھی غیبی عطا کی اور اس میں دودھ اور شہد بھی عطا کیا۔ تو پورے بغداد میں اس خاتون کی شہرت تھی کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے بکری کے تھنوں سے شہد نکلتا ہے۔ تو مہمان کی آمد پر خوش ہوئی، اکرام کیا، اللہ نے رزق میں کتنی برکت ڈال دی۔ اس لیے انسان کبھی مہمان پہ ناراض نہ ہو، خوش ہو، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور مہمان کے اکرام سے اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔